اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ سورۃ الانعام آیات 5 اور 6۔ فقد پس تحقیق، کذبوا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، بالحق کے حق کا، لما جاءہم جب ان کے پاس آیا۔ اوپر کی آیات میں توحید اور آخرت کو ثابت کیا۔ اس آیت میں حق سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر اترنے والی کتاب قرآن مجید، لیکن کفار نے ان دونوں چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور خاص طور پر کتاب کے لحاظ سے تو ان کا ایک عجیب ہی رویہ رہا کہ مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس قرآن مجید کو آپ بدل کر لے آئیں تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے، یا اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیں تو پھر ہم اس کو مان لیں گے۔ تو گویا وہ جو حق اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ اس کو اپنی منشا کے مطابق تبدیل کرنا چاہ رہے تھے۔ فسوف یأتیہم پس ان قریب آ جائے گا ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانوا تھے جس کے وہ بہی یستہزئون مذاق اڑاتے، یعنی جن خبروں کے بارے میں قرآن مجید نے اطلاع دی اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان قریب وہ خبریں سچی ہونے والی ہیں۔ تو کفار جس چیز پر ہنستے تھے وہ آخرت اور اس پہ پیش آنے والے معاملات تھے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے بھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دین اسلام کے غالب اور دشمنوں کے مغلوب ہونے کے متعلق کیے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ کفار اس وعدے کو محض مذاق سمجھ رہے ہیں اور اس پر ہنستے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن عنقریب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور پھر ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ جن سے یہ وعدہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گا، اور آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، آخرت بھی ان کے سامنے آ جائے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ الم یرو کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا کتنے ہی ہلاک کر دیے، من قبلہم ان سے پہلے، یعنی ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور پھر ان قوموں کی کیفیت کیسی تھی، من قرن قوموں میں سے، مکناہم ہم نے ان کو اقتدار دیا، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لکم جو نہیں ہم نے اقتدار دیا تم کو، یعنی ایسی طاقتوں والے، ایسی قوت اور سطوت والے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ویسی قوت اہل مکہ کو ادا نہیں کی گئی۔ تو کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ان سے پہلے کئی اقوام، مثلا قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، آل فرعون، جو قوت اور اقتدار میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، لیکن وہ قومیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا، طاقت دی، قوت دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جیسی بعد میں ہم نے تخلیق بھی نہیں کی۔ تو ایسی قوت، ایسی بادشاہت، ایسی طاقت باقی قوموں کو نہیں ملی، اور خاص طور پر اہل مکہ کو تو بالکل بھی نہیں ملی تھی ان کے مقابلے میں۔ تو ان سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے بھی حق کا انکار کر دیا تھا۔ اور اللہ کا ایک اور انعام بھی، قوت بھی، اقتدار بھی، اور ساتھ ساتھ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ اور ہم نے نازل کیا آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارا موسلا دار بارشیں، یعنی کثرت سے ان کے پاس بارشیں ہوا کرتی تھیں، اور کثرت باران جو ہے یہ کثرت رزق کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں کھیتی باڑی زیادہ ہوتی ہے، وہاں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ اور ہم نے بنا دیا نہریں، تجری بہتی تھی، من تحتہم ان کے نیچے۔ تو کثرت پانی کی طرف اشارہ، خوشحالی ہی خوشحالی تھی ان کی حکومتوں میں، ان کے اقتدار میں۔ پھر فَأَهْلَكْنَاهُمْ پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ جو یہاں پر بارشوں اور نہروں کی وجہ سے ان کے باغ اور کھیت سرسبز اور شاداب تھے،
وہ عیش اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ جب انہوں نے بغاوت اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مٹا دیتا ہے، ان کی جگہ پر نئی امت کو، نئی قوم کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب، وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری قوم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو پیدا فرمایا۔ تو جب تم سے زیادہ طاقتور قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو سورہ احقاف کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ دنیوی ترقی اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس لیے خوشحالی عطا کرتے جاتے ہیں کہ مزید ان کی رسی ڈھیلی کرتے ہیں، مزید اس کی رسی ڈھیلی ہوتی جاتی ہے، اور بالآخر وہ عناد اور سرکشی میں، بغاوت اور ضد میں اس مقام اور درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس کے بعد پھر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تنبیہ ہے اہل مکہ کو کہ اگر تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرو گے، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرو گے، آپ پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو تسلیم نہیں کرو گے، اس کی اطاعت نہیں کرو گے، تو تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کما حق کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ہمیں وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔